الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی. سبحان اللہ. سخت سردیوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی نہیں لگتی تھی اور سخت گرمیوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمی بھی نہیں لگتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سخت سردیوں کے موسم میں صرف 2 کپڑوں کے ساتھ باہر نکلتے تھے. ایک چادر ہوتی تھی، ایک لنگی ہوتی تھی، اور وہ بھی پتلے ہوتے تھے، موٹے نہیں ہوتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی. اور گرمیوں کے موسم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، روئی کا جبہ پہن کر باہر نکلتے تھے اور گرمی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کے والد گرامی رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ اپنے والد کو یہ عرض کر دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھ لیں. تو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کو یہ عرض کیا کہ لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کو سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی، کہ وہ پرواہ نہیں کر رہے سردی اور گرمی کی. تو میرے والد گرامی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لوں گا. جب حاضر خدمت ہوئے تو میرے والد گرامی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، لوگ آپ کے متعلق ایک سوال پوچھ رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتائیں کون سا سوال ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 پتلے کپڑوں کے ساتھ باہر آتے ہیں اور سردی کی پرواہ نہیں کرتے، اور گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں، روئی کا جبہ پہنتے ہیں اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردیوں میں سردی نہیں لگتی؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمیوں میں گرمی نہیں محسوس ہوتی؟ اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو لیلہ، کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر میرے ساتھ معاملہ فرمایا تھا؟ تو حضرت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر تشریف لے گئے، حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، واپس آ گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لشکر لے کر گئے، حملہ آور ہوئے، حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کی فتح عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا، تو اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور میری آنکھوں پر پھیرا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گرمی اور سردی سے حفاظت فرما۔ اور جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گرمی اور سردی سے حفاظت فرما، اس وقت سے پہلے مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی، گرمیوں میں سردیوں میں سردی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، اس کے بعد سخت سردیوں میں مجھے کوئی سردی نہیں لگتی اور سخت گرمیوں میں مجھے گرمی نہیں لگتی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔